بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جو چیزیں پاکیزہ ہیں زمین میں انہیں کھاؤ۔ یہاں کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو کچھ مل جائے اسے کھا جاؤ، بلکہ اس کے کھانے کو حلال سمجھو۔ عقیدتاً کھاؤ یعنی اس کے کھانے کو حلال سمجھو۔ تو اللہ نے قرآن میں ہمیں ایک کنسیپٹ سمجھا دیا ہے، ایک حکم دے دیا ہے کہ حلال اور حرام یہ اللہ کا کام ہے۔ جب تک اللہ کسی چیز کو حلال نہیں کرتے ہم اسے حرام نہیں کر سکتے، اور جب تک اللہ کسی چیز کو حرام نہ کرے ہم اسے حلال نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں نے آج کل یہ دین کا ایک معیار بنا لیا ہے کہ جو بزرگ ہوں گے، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، جس کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہو، تو وہ بڑا ہی نیک بزرگ ہوگا، اللہ والا ہوگا، پہنچی ہوئی سرکار ہوگی۔ اور اگر کسی بزرگ کو پراٹھے یا کباب کھاتے ہوئے دیکھ لیا یا لینڈ کروزر پر گھومتے ہوئے دیکھ لیا تو اس پر باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا مولوی ہے، عیاش پرست ہے، عیاشی کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے ایمان والو، جو چیزیں زمین پر ہیں جو حلال ہیں اس کو کھاؤ۔ یہاں کھانے کا جو مطلب بیان کیا ہے یہ تو ایک علامت کے طور پہ بیان کیا ہے، کیونکہ انسان کو دنیا میں گھومنا پسند نہیں ہے، نہ ہی عیاشی کرنا پسند ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ جو دنیا میں پسند ہے وہ ہے کھانا پینا، اپنے پسندیدہ چیزیں کھانا۔ اور علماء کرام بھی لکھتے ہیں، مفسرین حضرات بھی لکھتے ہیں کہ اس حدیث کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کر دی ہیں اس کو حلال ہی سمجھو، اپنے اوپر خواہ مخواہ کی کوئی پابندی مت لگاؤ، یہ معیار مت بناؤ دین کا کہ یہ لائف سٹائل ہوگا تو دیندار ہوگا، اور اگر یہ لائف سٹائل ہوگا تو یہ دیندار نہیں ہوگا۔ نبیوں میں بھی بعض نبی ایسے تھے جو امیر تھے اور بعض ایسے بھی تھے جو غریب تھے۔ صحابہ میں سے بھی بعض ایسے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں سے 6 صحابہ تو بلینئر اور ملینئر تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے چہرے اور تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اگر کسی نے پیسے کے ذریعے اللہ کو راضی کر رکھا ہے تو اللہ اس سے بھی راضی ہے، اور اگر کسی نے غربت میں صبر کر کے اللہ کو راضی رکھا ہے تو اللہ اس سے بھی راضی ہے۔ لینڈ کروزر میں بیٹھ کر گھومنا پھرنا، پراٹھے کباب کھانا، اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ آپ اپنی پسندیدہ چیزیں کھائیں، اپنی پسندیدہ جگہوں پر جائیں، وہاں گھومیں، بڑی بڑی گاڑیوں پر بیٹھیں، اس کا دین سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی عالم آپ کو ایسا کام کرتا دکھ جائے جو ناجائز ہے، آپ اسے سمجھائیں کہ یہ دین میں جائز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی یہی کیا کرتے تھے، وہ اپنی جعلی معبودوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لیا کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو حلال کہہ رہے ہیں اسے حلال ہی سمجھیں اور اسے استعمال کریں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوں گے، کیونکہ آپ اسے استعمال کر کے ہی اللہ کو یاد رکھیں گے یہ چیز مجھے اللہ نے دی ہے۔ دین کا ایک الگ سے معیار مت بنائیں، اپنے اوپر خواہ مخواہ کی کوئی پابندی مت لگائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس 3 صحابی ہے، عرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کس طرح ہیں؟ فرمایا کہ اس طرح ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں پوری زندگی گوشت نہیں کھاؤں گا، کیونکہ گوشت تو ہر شخص کو مرغوب ہوتا ہے۔ اور ایک صحابی نے کہا کہ میں ساری رات سوؤں گا نہیں، نفلیاں پڑھتا رہوں گا اور عبادت کروں گا۔ اسی طرح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، ناراض ہوئے، فرمایا کہ میں نبی ہوں اور مجھ پر تم سے زیادہ ذمہ داری ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں، صحابہ کو بھی ٹائم دیتا ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میرے سنت پر نہیں چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اللہ نے اور قرآن نے ہمیں یہ ایک اہم حکم دیا ہے کہ جس طرح حرام کو حرام سمجھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح حلال کو حلال سمجھنا ہم سب پر فرض ہے۔